الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب اللہ ہے، سمجھ گئے کہ اللہ تاروں کا بھی پروردگار ہے اور چاند و سورج کا بھی اور تمام جہان کا۔ یہ سب چیزیں تو اسی کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے روشن ہوتی ہیں اور اسی کے حکم سے غائب ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، ان کو اپنا نبی اور دوست بنایا، ان کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو بھلائی کی طرف بلاؤ، بتوں کی عبادت سے اور بری باتوں سے منع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا، ہم بتوں کے پجاری ہیں، ہم بتوں ہی کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں ہی کو پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، بتوں کی عبادت سے باز آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ان بتوں سے تم کو کیا نفع ہے؟ یہ تم کو کیا دے دیتے ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو وہ کیا تمہاری پکار سن لیتے ہیں؟ یا وہ تم کو نفع نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ کچھ تو بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کیا بھلائی کرتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا کہ جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے وہی ہم بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ اے قوم، میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بلکہ میں ان کا دشمن ہوں۔ قوم نے کہا، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو اور ہمیں تمہیں سب کو پیدا کیا۔ اور میں تو اسی ایک اللہ کا بندہ ہوں جس نے زمین و آسمان بنائے، پھر آسمان کو چاند و سورج اور تاروں سے رونق بخشی۔ اسی کی طرف متوجہ ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ الحمدللہ کہ میں مشرک نہیں۔ اے قوم، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا چکا ہے۔ اے قوم، تم یہ خوب سمجھ لو کہ میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ تم تو میرے سچے معبود حقیقی بادشاہ اور قادر متعلق سے نہ ڈرو، اور میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں اور ہاتھوں کی کھڑی ہوئی مورتیوں سے ڈر جاؤں؟ خوب، تم نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے سچے ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اے قوم، سنو اور کان کھول کر سنو، میں دونوں جہاں کو پالنے والے کی عبادت کرتا ہوں۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت فرمائی۔ میں ان کی پوجا کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں جو مجھے مارے گا پھر جلائے گا۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری تمام خطائیں معاف فرمائے گا۔ یہ بت کس کام کے ہیں؟ نہ یہ کسی کو پیدا کر سکتے نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ بت نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، نہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہ اچھا نہیں کر سکتے، کوئی مر جائے تو یہ جلا نہیں سکتے۔ تو فیض تمہاری عقلوں پر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر۔ اے میرے پروردگار، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، اور میری بھلائیاں آنے والی نسلوں کی زباں پر جاری فرما، اور مجھ کو جنت کی لازوال نعمتوں کا وارث بنا، اور میرے گمراہ اور گنہگار باپ کو بخش دے۔ اے میرے رب، مجھے محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ایسے وقت کی رسوائی سے بچا جس دن نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد۔ اس دن تو
وہی مزے میں ہوگا جو سچا دل لے کر آئے گا۔ اس شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ بہت مغرور اور بڑا ظالم تھا۔ یہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ ہم کو سجدہ کرو اور ہم ہی سے اپنی مرادیں مانگو۔ لوگوں نے بادشاہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اسی کو اپنا معبود سمجھنے لگے، اسی کے آگے سجدہ کرتے تھے اور اسی سے مرادیں مانگتے تھے۔ ایسے عقل کے اندھے تھے کہ کہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں بادشاہ کو خدا بنا لیا ہے تو کہیں سورج کی پرستش ہو رہی ہے۔ ایسی عقلوں سے خدا بچائے۔ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی سے مرادیں مانگتے ہیں اور اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا کہ ہم دوسرا کون ہے؟ ہمیں چھوڑ کر دوسرے کو خدا ماننا کیا معنی ہے؟ اور بہت غصے سے حکم دیا کہ ابراہیم کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈرے، بالکل نہیں جھجکے۔ وہ ڈرتے کیوں؟ وہ تو اپنے اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں، تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اپنے معبود، اپنے رب، اپنے اللہ کی۔ بادشاہ، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں، مجھ میں بھی مارنے اور جلانے کی قدرت ہے، میں بھی زندہ رکھ سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر دو مجرموں کو بلایا، ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا، اے ابراہیم، اب تم نے میری قدرت کا تماشا دیکھ لیا؟ دیکھو، میں نے ایک کو زندہ رکھا اور دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کیا اب بھی تم کو کوئی شک ہے؟ یہ بادشاہ بہت بے وقوف اور بڑی موٹی سمجھ کا تھا، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہر شرک کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ اگر بے وقوف نہ ہو تو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کو کیوں پوجے جو کچھ نہیں کر سکتے؟ ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ کوئی اس عقل مند سے پوچھے کہ تو نے کون سی بڑی بات کی؟ یہ تو ہر ایک کرتا ہے کہ مجرم کو پھانسی دیتا ہے، قتل کرتا ہے اور بے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو نے کون سا کمال کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ بادشاہ بہت موٹی سمجھ کا ہے اور ایسے ہی اس کی قوم بھی ہے، یہ یوں نہ سمجھے گا۔ تو انہوں نے اس کو ہرانے کی دوسری تدبیر نکالی۔ کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم بڑے بہادر بنتے ہو، مارنے اور جلانے پر تم کو قدرت حاصل ہے، جب جانیں گے تم اس کو مغرب سے نکالو۔ بادشاہ یہ سن کر لاجواب ہو گیا، اس کے بنائے کچھ نہ بنی، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اپنے باپ کو سمجھانے کا ارادہ کیا اور کہا، ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ آپ ان کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان؟ ابا جان، شیطان کی پیروی تو نہ کیا کیجیے، یہ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے میرے ابا جان، یہ شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے، آپ اس کا کہا کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کیجیے، میرا کہا مان لیجیے، میں آپ کو اسی راستے پر لے جاؤں گا جو سیدھا ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اس حالت پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا
تو آپ کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ آزر نے کہا، ابراہیم، تو میرے معبودوں کی توہین کرتا ہے اور مجھے سمجھاتا ہے، میرے سامنے سے ہٹ جا، دور ہو، اگر پھر تو نے کچھ کہا تو اچھا نہ ہوگا، اتنے پتھر ماروں گا کہ حواس درست ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار تھے، غصہ بہت کم آتا تھا۔ اچھا باجان، میرا سلام قبول کیجیے، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور مجھے اپنے پروردگار کی مہربانی سے امید ہے کہ وہ میری پکار ضرور سنے گا اور میری دعاؤں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی ان باتوں سے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اس شہر سے نکل جائے، دوسرے شہر میں جا کر اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا کرے۔ بادشاہ، اس کی قوم اور خود آزر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جلنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ آخر ایک دن اللہ کا نام لے کر اپنے شہر سے نکل گئے، اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت مکے میں نہ کوئی درخت تھا، نہ سبزہ، نہ نہر تھی، نہ کنواں، نہ حیوان، نہ انسان، نہ مکین تھے، نہ مکان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر بیوی اور بیٹے کو اتارا، پھر ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس جنگل بیابان میں جہاں نہ کھانا، نہ پانی، نہ گھر، نہ در۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا مجھ کو اس تنہائی میں چھوڑ دینے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو یوں نہ چھوڑے گا۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔